دوستو جو آپ لوگ پاس میں تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے آفاق خان، اور پاکستانی نژاد انگلینڈ کا ہے یا فرانس کا ہے۔ پاکستانی ہے لیکن پاکستانی نژاد ہے۔ ان کے والد بھی ان کے ساتھ وہی ہیں، ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ وہی ہے۔ یہ پاکستان بھی آتے ہیں، افغانستان بھی گھومتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر علماء کی تائید کرتے ہیں، علماء کی تعریف کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن ان کے متعلق میں چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ یہ سوالات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے، لیکن بجلی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ ویڈیو بنائی بغیر لائٹ کی۔ دوستو اس نے اپنے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے، اور ویڈیو میں یہ کہا، اس نے بہت سارے سوالات رکھے ہیں، اور اس نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ مغرب نے پیسے لگا کر 20 22 سال 25 سال پہلے سروے کیا تھا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے پیسے لگانا شروع کیے تھے اور پاکستانی نوجوانوں کے ذہن سازی کی کوشش کی تھی، ذہن بدلنے کی، جو آج ہم 2024 کے الیکشن میں بھگت رہے ہیں۔ ان کا اشارہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کی طرف، پہلی بات۔ دوسرا، اس نے کہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء اکابرین ہار گئے ہیں، تو یہ بہت ہی حیران کن بات ہے، اور پھر بار بار ہر بار یہ کہتا ہے کہ میں سیاسی بات نہیں کروں گا، تو یہ بھی ان کا ایک سیاسی پوائنٹ تھا۔ تیسری بات، اس نے اب سوشل میڈیا پر باقاعدہ اعلان کیا کہ بھئی اب ہم تمام جمعیت والے، دیگر جماعتوں والے، ہم تمام یعنی دینی طبقات کو لے کر ہم سوشل میڈیا میں نوجوانوں کی ذہن سازی کریں گے۔ ان کا تیسرا سوال تھا، یعنی تیسرا دلیل تھا، تیسری بات تھی، جو بھی آپ سمجھو۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ اگر مولانا جیسی جماعت دینی لوگ کسی بڑے عالم کو کھڑا کر دے، شیخ الحدیث کو، مفتی کو، بڑے اچھے شخص کو کھڑے کر دے، اور سامنے والا کوئی ٹک ٹاکر ہو، اور وہ لوگ کہے کہ ہم اس ٹک ٹاکر کو ووٹ دیں گے اس لیے کہ ان فلانا شخص کی وجہ سے۔ ان کا اشارہ تھا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی طرف، جس طرح الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہاں پر کسی عام بندے کو بھی کھڑا کر دیں تو بھی ہم اسے ووٹ دیں گے خان کی وجہ سے، یہ بھی ان کی طرف اشارہ تھا۔ اور بھی کچھ سوالات کے، لیکن 3-4 جوابات دینا چاہوں گا میں۔ دوستو میرے یہ پہلا الیکشن کا ووٹ تھا، میں نے ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا، میرا ووٹ کہیں اور شفٹ کیا گیا تھا۔ دوستو آفاق خان سے میں کچھ سوالات کروں گا۔ سب سے پہلے ان سے سوال یہ کروں گا کہ علماء جو ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کے پیروں کے خاک ہیں۔ پہلی بات، کوئی بھی مسلمان ہو اگر وہ علماء پر بھونکتا ہے، علماء پر بکواس کرتا ہے، تو وہ غلط ہے۔ میں اپنے ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں، اور ہزاروں لوگوں کے بارے کہہ رہا ہوں کہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کے پیروں کے خاک ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جو بھی بندہ سیاست میں آتا ہے اس کو تنقید برداشت کرنی پڑیں گی۔ کیوں؟ تنقید سیاست کا حصہ ہے۔ آپ 2 بھائی کو اٹھا کے دیکھ لو، ایک جماعت میں، ایک دوسری جماعت میں، ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں، سیاست کا حصہ ہے۔ تو یہ تنقید جو ہو رہی ہے نا میری جان، یہ ان علماء پر ہو رہی ہے جو سیاست میں ہے، الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو ان کے متعلق کوئی بھی ایسے الفاظ تو میں نے نہیں سنے کہ ان کے خلاف ایسے زبان درازی استعمال کی ہو کہ وہ نازیبہ ہو، غلط ہو، بدتمیزی ہو، گالم گلوچ ہو، غیر اسلامی ہو، یعنی اس کو مثال کے طور پر کچھ بھی ایسے جملے کہے ہوں جو نہ کہنے کے لائق تھے۔ حالانکہ جمعیت کے ایک شخص نے، جمعیت علماء اسلام کے ایک شخص نے شیر افضل مروت کو تانا دیا تھا، ہمارے پشتوں میں، یہ خود بھی پٹھان ہے، میں یہ پاکستان کے پختونخوا کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ جمعیت کے ایک بندے نے شیر افضل مروت کو جلسے میں، یعنی ان کا جلسہ تھا، یہ تانا دیا تھا اگر تم اتنے غیرت مند ہو تو اپنے باپ کا بدلہ لے لو جا کے۔ شیر افضل مروت کے والد کو کسی نے قتل کیا تھا، تو پھر شیر افضل مروت نے جواب دیا تھا کہ میرے باپ کو جس نے قتل کیا آپ مجھے اس کا بتاؤ، پھر میں جانوں وہ بندہ جانوں، اگر میں نے بدلہ نہیں لیا تو میں اپنے باپ کا نہیں۔ یہ نہیں، مطلب یہ ہوا سیاسی جملہ، سیاسی جواب۔ لیکن پہلے اس نے کیا جملہ اختیار کیا؟ یہ تانا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سیاسی اختلاف، ایک ہوتا ہے تانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے جاتے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ
پاکستان میں جو دینی جماعتیں سیٹیں نکالتی ہیں، خاص طور پر جمعیت اور جماعت اسلامی میرے فیوریٹ جماعت ہے دینی جماعتوں میں سے، بدقسمتی سے اس الیکشن میں وہ خاص کارکردگی نہیں دکھا پائی، لیکن اس کے باوجود بھی خاص پختونخوا میں زیادہ تر دینی جماعتوں کو ووٹ پڑتا ہے۔ گزشتہ آپ کئی بھی ٹائم اٹھا لو، کتنے بھی ٹائم سے اٹھا لو، 20 30 40 سال، پختونخوا میں زیادہ تر جمعیت کو یا اسی طرح علماء کو ووٹ پڑتے ہیں۔ لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ پختونخوا کے لوگوں نے صرف اس مرتبہ ریجیکٹ کیا، کس لیے ریجیکٹ کیا؟ وہ حقائق میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن اس الیکشن میں ریجیکٹ کیا، خیر اگلی بار پھر سلیکٹ کریں گے، لیکن آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے کہ نوجوان اب ایک ٹک ٹکور کو بھی ووٹ دیں گے، ایک فحاش لڑکی کو بھی ووٹ دیں گے، انڈین اداکارہ کتنے کے پھکڑ کر دیں گے تو ان کو بھی ووٹ دیں گے۔ بھائی یہ مقابلہ ہے، میدان ہے، آپ بھی کڑے ہوئے، میں بھی کڑا ہوا ہوں، میں جیتوں آپ جیتے، یعنی کوئی بھی جیتے، میں پٹائی کی سائڈ نہیں لے رہا، میں ایک ان کو جواب دینا چاہ رہا ہوں، یعنی ان سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہر قوم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ترقی کریں، ٹھیک ہے، تو پختون قوم کی بھی یہ خواہش ہے کہ ہم ترقی کریں، تو ترقی اگر جمعیت کی طرف سے ملتی تو 30 سال 25 سال سے جمعیت، 30 سال سے وزیرستان میں جمعیت کا بندہ جیت رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب امریکہ کے ڈرون حملے وزیرستان پہ ہوتے تھے تو کیا ان لوگوں نے پاکستان کے وہ راستے بند کر دیے تھے کہ جہاں راستوں سے کراچی سے لے کر چمن تک جو امریکی سامان جاتا تھا، ان کو آگ لگایا، ان کو راستہ بند کر کے جلایا کہ بھئی ہمارے لوگوں پر آپ بمباری کرتے ہو، ڈرون حملے کرتے ہو؟ نہیں کیا۔ پہلا یہ اب میرا آپ سے سوال ہے۔ دوسری بات، اکثر پاکستان کے جمعیت کے علماء، پاکستان کے نہیں، افغانستان کا سائڈ لے کر ان علماء کی تائید کرتے ہیں کہ وہاں پر ایسی حکمرانی آ گئی، ایسی آ گئی۔ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، افغانستان والوں کا، وہ جانے، ان کے لوگوں کا کام جانے۔ ہمارے یہاں کا میٹر ہے، ہم یہاں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم وہاں سیاسی وہ کریں گے مداخلت تو وہاں سے بھی آئے گی۔ آپ اٹھا کے دیکھ لو، مبین نام کا ایک وہاں کا سوشل ورکر بھی ہے، اور میرے نام سے کوئی، میرے خیال میں اس کو کوئی بڑا عہدہ بھی ہے، جنرل مبین اسے کہتے ہیں، کہ اس نے کیا بولا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دینا، ایک سخت جملے سے نوازا ہے۔ وہ بھی ایک عالم کی جماعت سے ہے، دینی جماعت سے ہے، مجاہد جماعت سے ہے، اور ایک ایسے نظام میں ہے کہ جہاں پر شہری نظام ہے، اس کے باوجود اس نے مولانا کی مخالفت کی اور اسی پارٹی کی حمایت کی جس پارٹی کی آپ برائی کر رہے، جس پارٹی کو آپ غیر مسلم ایجنٹ کہہ رہے کہ وہ مثال کے طور پر نوجوانوں کی ذہن سازی کر رہے، یہ اور مغرب سے پیسے لے کر، آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ آپ کی وہاں کیا حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ پختونخوا آپ اٹھا کے دیکھ لو، جتنے بھی پختونخوا کی بربادی کے سبب بنے ہیں، یہی کچھ جماعتیں بنی ہیں۔ آپ پنجاب اٹھا کے دیکھ لو، کتنی یونیورسٹیاں ہیں پنجاب میں؟ بے شمار یونیورسٹیاں ہیں۔ کراچی اٹھا کے دیکھ لو، بے شمار یونیورسٹیاں ہیں۔ پنجاب اٹھا کے دیکھ لو، بڑے بڑے پیارے پیارے مساجد، پیارے پیارے مدارس۔ آپ پختونخوا کے مساجد و مدارس اٹھا کے دیکھ لو، پنجاب اور سندھ اٹھا کے دیکھ لو، کہیں پر بھی کوئی دھماکہ نہیں ہوئی اس الیکشن میں۔ آپ پختونخوا کو اٹھا کے دیکھ لو، کیا نہیں ہوا، کتنے دھماکے نہیں ہوئے، کتنے فائرنگ نہیں ہوئی، کتنے لوگ شہید نہیں ہوئے۔ تو یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ انہی سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری بنتی ہے جو برسوں سے اس پہ اقتدار تھے، لوگوں نے پہلی قربانی کیوں نہیں دی؟ اچھا یہ بھی چھوڑو، سوات میں آپریشن ہوا، وزیرستان میں آپریشن ہوا، رد الفساد اور ضرب اعظم، ٹھیک ہے، وہاں سے لوگوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد وہ لوگ پنجاب میں داخل ہونا چاہتے تھے اور سندھ آنا چاہتے تھے، تو پنجاب میں بارڈر بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ ان میں سے دہشت گرد آ سکتے ہیں، ان کے ساتھ، یعنی ان کا جو بھی مطالبہ تھا، چلو ٹھیک ہے، آپ کی مطالبہ مانتے ہیں، تو ہماری مائیں بہنیں کا جو قصور ہے، جو ہمارے مائیں بہنوں کو آپ لوگوں نے دہشت گرد قرار دے دیا، اس کے باوجود بھی وہی لوگ جو اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، اپنے آپ کو پختون پرست کہتے ہیں، وہی لوگ اسی نواز شریف کے ساتھ مل کر حکومت میں بیٹھے۔
وہی لوگ اسی نواز شریف سے پہلے کی حکومت میں بیٹھے. کیا اسی علماء نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری بہنوں کی بہن بیٹیوں کی چادر تک کوئی غیر محرم نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ہمارا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتی، ہماری روایت یہ گوارا نہیں کرتی، نہ ہماری مذہب گوارا کرتی ہے. ہماری ماں بہنیں سڑکوں پر بیٹھی ہوئی تھی، کیمپیں لگے ہوئے تھے. ہماری ماں بہنوں کو ایک اس طرح بےہودگی ہوئی اسی آپریشنوں کے ٹائم میں، جس کا میں آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اس میں پریگننٹ عورتیں بھی ہو سکتی ہے، اس میں ڈیلیور بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہاں پر شیرخوار بچے بھی تھے، وہاں پر نوجوان بھی تھے، وہاں پر بزرگ بھی تھے. کیا انہی لوگوں نے جو انہی حلقوں سے منتخب ہوئے تھے اور قومی اسمبلی کے حلقوں میں آئے تھے، حکومت میں آئے تھے، پھر حکومت میں شامل ہوئے تھے، پھر انہی لوگوں نے حکومت سے استعفیٰ دے کر کہا کیوں ہمارے لوگوں کو روک رہے ہو، کیوں ہماری ماں بہنوں کو آپ لوگوں نے روڈوں پہ بٹھایا ہوا ہے. حالانکہ پختونخوا کے وسائل کئی بھی جا رہے ہیں، ہم کوئی اعتراض نہیں، صرف سوال اٹھا رہے ہیں، کوئی لڑ نہیں رہے، کوئی ہم تنظیم سازی نہیں کر رہے، کوئی ہم بڑا پختون قوم نے کوئی اس سے بڑا کام نہیں کیا. کہ مثال کے طور پر آپ اٹھا کے دیکھ لو کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ڈیم بند کریں گے، پنجاب کو پانی نہیں دیں گے، ہم بجلی بند کر دیں گے، پنجاب کو پانی نہیں دیں گے، ہم فلاں چیز بند کر دیں گے، پنجاب کو نہیں دیں گے. کبھی کہا ہے؟ میری نظر میں تو نہیں کہا. سیاسی جملہ اگر کسی نے کہہ دیا ہو، اگلے دن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس سیاسی جملے کی. عملی کسی نے نہیں کیا. یہی پنجاب سے گندم بند ہوا ہے پختونخوا میں. تو یہی لوگ جو پنجاب کی حکومت میں تھے، وفاق میں تھے، تو انہی لوگوں نے کیا کردار ادا کیا. تو اسی لیے پختونخوا نے ان لوگوں کو ریجیکٹ کیا اس مرتبہ کہ اب نئے چہرے سامنے آنے چاہیے جو ہمارے مسائل حل کر سکتے ہیں. ہر کسی کا اپنی رائے ہے، علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کے پیروں کے خاک ہیں. لیکن آفاق بھائی، آپ جو نفرت پھیلا رہے ہیں یہ بہت ہی غلط ہے. آپ لاکھوں روپے یوٹیوب سے چھاپتے ہیں. کچھ علماء اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. آپ کی ویڈیوز پر ایڈ چلتے ہیں جو عیسائی مذہب کے پروموشن کرتے ہیں اور دیگر مذاہب کے پروموشن کرتے ہیں. کیا وہ پیسہ حلال ہے؟ آپ کر رہے، کما رہے، لاکھوں روپے مہینہ کما رہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے. لیکن اگر پختون قوم نے ایک فیصلہ کر دیا کہ بھائی اب ہم اس جماعت کے ساتھ جائیں گے اور ہم اپنے صوبے اور اپنے ملک میں اچھی مقام پر، مثال کے طور پر یہاں پر تعلیم کا نظام ہو، مدارس کا نظام ہو، سب سے اول درجے کی جو چیز ہے وہ ہے امن. آپ نے اٹھا کے دیکھ لو، اس الیکشن میں پورے پاکستان میں کئی اور جگہ دھماکہ ہوا ہے سوائے بلوچستان اور پختونخوا. کیا پنجاب میں کبھی آپریشن ہوئے؟ کیا سندھ میں کبھی آپریشن ہوئے؟ کچے میں کتنے ڈاکو پڑے ہوئے؟ کبھی آپریشن ہوئے؟ نہیں ہوئے. تھوڑا بہت آپریشن ہو جاتا ہے، اگلے دن ختم. کسی ایک گاؤں کو بھی وہاں سے خالی نہیں کیا جاتا کہ آپ خالی کر دو، یہاں پر ہم بمباری کریں گے جیٹ ٹائروں سے. ہمارے آبادیوں میں ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے برداشت کیا ہے، پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، دیتے رہیں گے. لیکن آپ شکست کو، مولانا فضل الرحمان کی شکست کو، مولانا ہمارے لیے قابل احترام ہے، میرے لیے بھی قابل احترام ہے. میں پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہوں، ٹھیک ہے، نہ ہی ان کا ساتھی ہوں، نہ ہی کوئی میں ایسا ان کا بڑا سپورٹر ہوں کہ میں بولوں کہ بھائی میں اس کا ہر کسی کی بات کا جواب دوں گا. لیکن آپ نے جو ابھی ایک اس کا آغاز کیا ہے سروے کا کہ میں اب اس کے لیے مکمل کام کروں گا، تو آفاق بھائی آپ پختون قوم کے متعلق بھی سوچیں کہ پختون قوم نے فیصلہ دیا ہے تو پختون قوم کا فیصلہ ایکسیپٹ کریں، 5 سال انتظار کریں، اپنے جدوجہد جاری رکھیں. اور بات رہی گالم گلوچ کی، ٹھیک ہے، گالم گلوچ چاہے اچھے بندے کو دے، گالی والی، بدتمیزی، بد اخلاقی، بد کرداری، چاہے اچھے بندے کے ساتھ آپ کریں یا کسی زناکار بدکار کے ساتھ کریں، گالم گلوچ بے گناہ ہو اسی ٹائم، تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ گالم گلوچ دے، وہ گناہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے. تو عالم کی بات تو کچھ اور ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے. تو یہ تو ہر معاشرے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو فسادات چاہتے ہیں، ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نفرت چاہتے ہیں. ہمیں مل بیٹھ کر محبت کا پیغام دینا چاہیے، ہمیں مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو گلے سے لگانا چاہیے. سلام ہے عوامی نیشنل پارٹی کو جس نے شکست تسلیم کی.
اور کہا کہ بھائی 5 سال کے لیے اب جو لوگ آ رہے ہیں ان کو حکومت کرنے دیا جائے اور وہ حکومت کرے. عوام نے پسند کیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ہم آ جائیں گے. سلام محمود خانہ چکزئی صاحب کو کہ اس نے شکست تسلیم کی اور کہا کہ جن لوگوں نے جیتا ان کو موقع دیا جائے. سلام ہے مفتی کفایت اللہ علیہ کہ وہ بھی جمعیت علماء اسلام سے ہیں. اس نے شکست تسلیم کی اور کہا کہ کوئی بات نہیں, اس بار عوام کا ہم پر بھروسہ نہیں رہا, مطلب ہمارے سے زیادہ دوسرے کینڈیڈیٹ پر بھروسہ رہا اور ہم سے زیادہ توقع ان سے رکھی. کوئی بات نہیں, رکھنے دو, وہ 5 سال میں کیا کرتے ہیں. تو یہ جو سیاسی کھیل ہے نا, اس سیاسی کھیل کو ہم ذاتیات پر لے کر آ جاتے ہیں, ہم اپنی مذہب پہ لے کر آ جاتے ہیں, ہم اپنی مسلک پہ لے کر آ جاتے ہیں, ہم اپنی ایسی چیزوں پہ لے کر آ جاتے ہیں کہ ہم پھر یا تو سامنے والے کو مشرک و کافر قرار دینا ہوگا یا تو پھر ہم ہی ہو جائیں گے. ہم یہاں تک گر جاتے ہیں. خیر ہے, جمعیت بھی ہماری ہے, پی ٹی آئی بھی ہماری ہے, پیپلز پارٹی بھی ہماری ہے, نون لیگ بھی ہماری, پوری پاکستان کی تمام جماعتیں ہماری ہے. اسی ملک کی, اسی قوم کی ہے. قوم جس کو حکومت دے گی وہ حکومت کریں گے. تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھنا ہمارے لیے بہتر ہے. آپ کو اگر زیادہ جمعیت کی شکست کا دکھ تھا تو آپ جمعیت کی غلطیاں ڈھونڈ کر, یعنی کمیاں ڈھونڈ کر سامنے لے کر آتے اور اسی کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک بہتر امیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ابھی جو ہمیں شکست ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے. اسی شکست کو اب ہم جیت میں ریپیٹ کریں گے آنے والے الیکشن میں. اب ہم نے مزید محنت جاری رکھنی چاہیے اور مزید محنت جاری رکھیں گے. تو آفاق بھائی آپ کا یہ پیغام ہونا چاہیے تھا. آپ نے نفرت کا پیغام دیا اور میں نے جو چند سوالات آپ کے سامنے رکھے پلیز اس کے جوابات بھی دیجیے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے جوابات آفاق بھائی تک آپ میری ویڈیو پہنچائیں گے اور آپ مجھے اس کے جوابات دیں گے.